اب جب بات آ ہی گئی ہے تو تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دوں، چونکہ لوگ اکثر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی مرکز میں کیا ہوتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ویسا ماحول نہیں رہا، بہت سارا کام آسان ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تاکہ اس کام کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے، غور سے سن لیجئے کہ یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام یعنی جنت کی طرف تم کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ آپ کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام میرا ہے، قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کیا ہے میں کیا کام کرتا ہوں، کیا کام مرکز میں ہوتا ہے، ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، جنت والے اعمال کی طرف بلانا، یہ ہے ہمارے دعوت والا کام۔ ہاں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، آپ علیہ السلام کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، پورا دعوت کا نمونہ ہے آپ علیہ السلام۔ ہاں، اور آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا یہ کام، اور سیکھ کر جاتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس۔ ایک صحابی آئے اور خدمت میں آ کے عرض کیے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے یہ تعلیم سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے، شہادت دو اللہ ایک ہے اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اگر میں نے جا کر یہ تعلیم اپنے قبیلے والے کو دے دی، قبیلے والوں کو دے دی، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس سیکھتے تھے، اپنے قبیلے والوں میں جاتے تھے، گاؤں والوں میں، بستی میں جاتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کا دور، نبوت کا دور ختم ہوا، صحابہ یہ کام آگے تابعین تک پہنچائے، تابعین کا زمانہ چلا گیا، پھر تابعین کو کام بتاتے گئے، دعوت دیتے رہے، ایمان والوں سے ایمان لانے کے تعلق سے ہی مذاکرے کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بتاتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر حدیثیں بتاتے گئے، کام اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ اب زمانہ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، عہد نبوت سے دور ہوتا گیا، قحط الرجال کا زمانہ آ گیا، یعنی آدمی کم رہ گئے تھے اور گمراہی زیادہ ہو گئی تھی، گمراہی زیادہ اور ہدایت کم رہ گئی تھی۔ تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پھر منتخب فرماتے تھے، کوئی اللہ والا اٹھتا تھا اور ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجا دیتا تھا۔ ہم سنتے رہتے ہیں بارہا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لاکھوں لوگ ان کی تعلیم سے ہدایت یافتہ ہوئے، ان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور لاکھوں مریدین کو انہوں نے یعنی اللہ تک پہنچایا ہے۔ پھر ان کا دور گیا، پھر ایسے ہی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ان کے واقعات آتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے اکابر ہمارے گئے ہیں۔ ہاں، جاتے جاتے زمانہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر ولی اللہ اور علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ان کو دیکھنے والوں کا بیان ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں ان کے تعارف میں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے، ان کے دل میں ایک کڑن تھا، امت کی گمراہی، ضلالت اور بے دینی دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، بہت کڑتے تھے، اور ایک عجیب جذبہ ان کے دل میں تھا کہ کیسے پوری امت گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ یعنی وہ سوچ اور وہ فکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، وہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آ گئی۔ بڑے غمگین اور رنجیدہ ہوا کرتے تھے، اسی فکر میں آپ نے حج کا ارادہ کیا اور مقامات مقدسہ میں حاضری دی، اور رو رو کے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا کام کھول دے، دعوت کا کام کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آہ کو قبول فرما لیا،
چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی میں نظام الدین جہاں پر ہے وہاں پر سے دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل سیکھ سکے اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ بھی کرتے تھے کہ بھائی آپ سیکھ گئے، آپ دوسروں کو سکھائیں۔ اور ان کے اصولوں میں سے اور یہ پکا ہے کہ اپنے خرچ پر نکلنا، اپنی جان اپنا مال، لہذا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں نکلے وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، کسی تنظیم کی طرح سے یا چندہ لے کر نہ جائے۔ یہ ان کے اصولوں میں سے تھا۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا اصول ہے سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے، بھئی ہمارے کام کا ساتھی سیاست کے قریب نہ جائے، اور جماعت میں جانے کے بعد اجتہادی، فروعی، فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے۔ بہت بڑا اس سے امت کو فائدہ ہوا اور کئی ممالک میں، 100 ممالک میں، 110 ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جگہ دی اور گاؤں گاؤں، بستی بستی، گلی گلی میں یہ کام اللہ کے فضل سے ہوتا رہا۔ محض اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں اور اخلاص کی برکت سے ایسی برکت عطا فرمائی اس میں کہ جو دعوت ایک قریہ اور ایک بستی سے شروع ہوئی تھی، میوات سے شروع ہوا تھا یہ کام، وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ کئی ملکوں میں یہ کام بڑھ گیا، چلا گیا اور اللہ کے بندے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے، اور اس کی کارگزاریاں اور اس کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بڑے بڑے شرابی، جواڑی بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک تعارف کے لیے ایک ریکارڈنگ کافی نہیں ہوتی، ایک بیان اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، کسی چیز کے تعارف کے لیے ایک کتاب اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ کسی چیز کے تعارف کے لیے آپ خود جماعت میں نکلیے، 3 دن لگائیے، چلہ لگائیے، 4 مہینے لگائیے، اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ کام کیا چیز ہے، کیا نورانی اور روحانی طاقت ہے اس کے اندر۔ ہاں، اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم بھی مل جائے گی۔ وہ لوگ جس کو کلمہ نہیں آتا تھا، ماشاءاللہ سے وہ جا رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ان کا درست ہو گیا، سورے ان کے درست ہو گئے، اور کئی 100 دعائیں لوگوں کو یاد ہیں کہ وہ لوگ ان پر نکل رہے ہیں اور سیکھ کے آ رہے ہیں، تعلیم ان کو مل رہی ہے، تربیت ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ دعوت کا کام ہے، یہ کام کا ایک تعارف ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ عمل کرنے کی ہم کو جماعت کے بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وقت لگانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔